جو جو اس خاندان کے لوگ حضرات و خواتین دنیا سے چلے گئے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو زندہ ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ برادرم عزیزم، بھائی محمد بلال رضا تاری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ نقابت آج ہمارے بھائی محمد عمران صاحب بڑے پیارے انداز میں کر رہے تھے۔ اللہ تمام سٹیج والوں کی، سامنے بیٹھنے والوں کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو بابا محمد بوٹا صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، آج ان کو آگے جگہ نہیں ملی۔ آجا اتھے، آجا بابا، آجا ادھر، آجا قریب، آجا۔ بلا تمہید بات کو شروع کر رہا ہوں، بولنے میں دقت ہوتی ہے تو یہاں آسانی رہے گی، آپ بلکہ اوپر آ جاؤ، چلیں۔ اللہ اکبر۔ بلا تمہید بات کو شروع کر رہا ہوں۔ آج سے 101 سال پہلے، آج سے 101 سال پہلے ایک اللہ کے ولی دنیا سے گئے ہیں۔ وہ ولی بھی تھے، مجدد بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ انہیں دنیا اسلام کے اندر بڑی پذیرائی ملی، اطراف و اکناف کے اندر بڑی مقبولیت ملی انہیں۔ حجرہ نشین تھے، دنیا کے سامنے سے روپوش تھے، لیکن کام ایسا کیا قیامت تک ان کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اور ان کا تعارف کرواتے ہوئے دنیا اہل سنت کے امیر، بانی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب بڑے خوبصورت لب و لہجے کے اندر ارشاد فرمایا کرتے ہیں، میرے آقا نعمت، میرے آقا نعمت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، باعث خیر و برکت، عالم شریعت، حامی سنت، ماہی بدعت، اعلی حضرت امام المفتی القاری الحافظ الامام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا سن ولادت ہے 1272 ہجری، چل رہی ہے 1441 ہجری، بامطابق 10 شوال المکرم انڈیا کے علاقہ بریلی کے اندر یہ صاحب پیدا ہوئے۔ ان کا میں شجرہ نسب پڑھ رہا تھا، بڑی خوشی ہوئی مجھے پڑھنے کے بعد۔ ان کا شجرہ نسب قیس عبد الرشید بن ایس، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے سن 9 ہجری کے اندر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ امام احمد رضا صحابی کی اولاد ہے، امام احمد رضا صحابی کی اولاد ہے، صحابی رسول تک ان کا سلسلہ اتصال کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو حدیث میں دیکھو تو ان کی سند حدیث امام بخاری سے ملتی ہے، فقہ کے اندر دیکھو تو یہ شاگرد بنتے ہیں جا کے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو بہرحال امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ 4 سال کی عمر میں ناظرات القرآن مکمل پڑھ لیا۔ جن دنوں میں ہمارے بچے ABC الفابیٹ بھی یاد نہیں کر پاتے، امام احمد رضا خان پورا قرآن پڑھ چکے ہیں۔ 6 سال کی عمر ہوتی ہے امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی، تو بریلی کے اندر بہت بڑا میلاد کا جلسہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل علم کا جب جلسہ ہوتا ہے تو سننے والے بھی اہل علم ہوتے ہیں، علماء کا جمع غفیر، عوام کا ازدحام، کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں۔
اور امام اہل سنت کی عمر ہے 6 سال. 6 سال کی عمر میں گھڑی ایجاد ہو گئی تھی اس وقت میں، گھڑی ایجاد ہو چکی تھی اس وقت میں. اور اعلیٰ حضرت علم توقیت میں بھی بڑے ماہر تھے. دن کو سورج دے کر، رات کو ستارے چاند دے کر گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے، نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے ہوا کرتے. اللہ اکبر. سماعت کیجئے گا، گھڑی کے 2 گھنٹے، گھڑی کے مطابق 2 گھنٹے میلاد کے موضوع پر کلام فرمایا. علماء، مشائخ، پیران عظام، عوام، خواص، بہت بڑا اجتماع. اور بیان کرنے والے کی عمر ہے 6 سال، جس نے آگے چل کر وقت کا مجدد بننا ہے. اللہ اکبر. 8 سال کی عمر ہوتی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی. تو ہدایت النحو نامی کتاب جو عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے، عالم بننے والوں کو پڑھائی جاتی ہے. 8 سال کی عمر میں پڑھ لی. پڑھنے کے بعد غور کیا تو عربی کے اندر اس پر حاشیہ لکھ دیا. 8 سال کی عمر میں. 13 سال کی عمر ہوتی ہے آپ کی. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی. تمام علوم مروجہ، تمام علوم سے فراغت پا کر دستار فضیلت حاصل کر لی جاتی ہے. 13 سال کی عمر میں تو بندہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے. میرا امام مکمل طور پر اپنے والد بزرگوار حضرت علامہ مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اس وقت کے بہت بڑے جید عالم، مفتی، مجاہد، ولی کامل تھے، اپنے والد سے سارے علوم پڑھ کر کے مکمل عالم بن چکے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی دن فتویٰ لکھنے کی ابتدا کی ہے. اعلیٰ حضرت کی عمر مبارکہ ہوتی ہے 23 سال. مارہرا یہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں بہت بڑے ولی کامل رہا کرتے تھے. علم کے اعتبار سے بھی ان کا نام تھا، عمل کے اعتبار سے بھی تھا، شریعت کے اعتبار سے بھی تھا، طریقت کے اعتبار سے بھی تھا. ان کو کہا جاتا تھا شاہ آل رسول. ان کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیا تو شاہ صاحب نے بیعت بھی کیا، اور بیعت کرنے کے بعد سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سوروردیہ، چشتیہ کے اندر خلافت دینے کے بعد 9 اور سلسلوں میں بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی ہے. 23 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ حج کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ حاصل کی ہے. یہ امام کے علوم و فنون کی فہرستیں اگر گننا شروع کریں تو ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے. علم کے اندر، عمل کے اندر، زہد و تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر اور عجز کے اندر ان کا ثانی کوئی نظر نہیں آتا. 1400 کے قریب انہوں نے علم کے موضوع پر، فقہ کے موضوع پر، عقائد کے موضوع پر، علم العداد کے موضوع پر، علم منطق کے موضوع پر، فلسفہ کے موضوع پر، مختلف موضوعات پر 1400 کے قریب کتابیں تحریر فرمائی ہیں جو امت کو تحفہ دیا ہے. سننا 1000 کتابوں کی تو پرانی فہرستیں ہیں، تحقیقات جدید سے جدید ہوتی رہتی ہیں. اب آپ سنیں گے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے اندر عجز کتنا تھا، عاجزی کتنی تھی. آج تو تھوڑا بندے کو علم آ جائے نا اس کی گردن میں سری آ جاتا ہے، تھوڑی دولت آ جائے نا پھر بھی گردن میں سری آ جاتا ہے، اس کی گردن جھکتی نہیں ہے. دولت جھکنے نہیں دیتی، علم بھی جھکنے نہیں دیتا. لیکن اتنے بڑے علم کے شہنشاہ، مجدد وقت، اور حال کیا ہے؟ ثنا خانوں کی نظر جملے کر رہا ہوں. کہتے ہیں کس منہ سے کہوں رشک انادل ہوں میں، کس منہ سے کہوں رشک انادل ہوں میں، شاعر ہوں، فصیح بے مماثل ہوں میں، حق کا کوئی سند آتی نہیں مجھ کو،
ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں۔ کہا کس منہ سے کہوں کہ بلبلیں میری آواز سن کر رشک کرتی ہیں، میں کس منہ سے کہوں میں بہت بڑا شاعر ہوں، میں کس منہ سے کہوں بڑا فصیح و بلیغ ہوں میں کس منہ سے کہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ ہاں حق کا کوئی صنعت آتی نہیں مجھے، ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں۔ کہا میرے پاس تو کوئی فن نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے میرے پاس، ہاں نقصان کرنے میں کامل ہوں۔ عجز کا عالم یہ ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ سراحی سر نگوں ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ ادھر ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ادھر میرے امام نے کمال کا عجز اختیار کیا کہ آقا ہم سے کمینے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، ایک کوڑی دے تین بھی مہنگے ہیں، ہم سے کمینے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر کہا سنیے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پھر عجز کا عالم کیا ہے؟ کہا ایک میں کیا میرے اشیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ عجز کا عالم یہ ہے، اور میرے حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، جو اللہ کے لیے عجز کرتا ہے اللہ اسے بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ علم کے اندر، عمل کے اندر، زہد و تقوی کے اندر اپنی مثال آپ تھے۔ تو بھائی جان میں نے تذکرہ جان بوجھ کر کے کیا ہے، آج 25 سفر گزری ہے اور 25 سفر آپ کا عرس مبارکہ ہے، تو ان کا ذکر نہ کریں جنہوں نے ہمیں مذہب مہذب اہل سنت کی پہچان کروائی ہے۔ دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام محمد رضا تھر تھرائے کہاں اٹھے باغیان مصطفیٰ، کہر بن کر ان پہ چھایا، اے امام محمد رضا ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، اے امام محمد رضا۔ تو امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص وصف جو ہے وہ عجز بھی ہے، اور عجز کا عالم یہ ہے آپ کی بارگاہ میں ایک یتیم بچہ آتا ہے، کہا مولانا صاحب یتیم ہوں، کمانے والا بھی خود ہی ہوں، بوڑھی ماں ہے اور کفیل کوئی نہیں ہے، امی جان نے کہا ہے آپ کی دعوت کرنی گھر میں، آپ ہمارے گھر آئیں گے؟ اللہ اکبر، وقت کا امام ہے، وقت کا مجدد ہے، بہت بڑا آدمی ہے، مسکرا کے کہنے لگے بیٹے تمہارے گھر میں آؤں گا کیا کھلاؤ گے؟ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گلیوں محلوں میں جو لوگ لنگر بانٹتے تھے تو وہ بچے جھولیوں میں وہ چاول بھی ڈال لیتے تھے، چیزیں بھی ڈال لیتے تھے، تو اس نے اپنے دامن میں نہ کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، کہنے لگا مولوی صاحب یہ کھلائیں گے؟ جب دیکھا گیا تو ماش کی دال ہے اور مرچیں ہیں، کہا یہ کھلائیں گے۔ طبیب نے آپ کو سختی سے منع کیا ہوتا کہ یہ دال استعمال نہیں کرنی، طبیعت آپ کی ایسی ہے۔ اس بچے نے کہا مولانا صاحب یہ کھلائیں گے۔ آپ نے کہا کب؟ کہا جی کل آپ آئیں گے ہمارے گھر میں۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا اس کے گھر کا پتہ کر لو،
اور کل یہ جو وقت بتا رہا ہے اسی وقت میں اس کے گھر چلیں گے۔ کل کا دن آیا، ادھر امام اہل سنت نے خود کہا اپنے مرید کامل مرید صادق سے، مولانا یاد ہے ہم نے دعوت قبول کی ہے، وہاں جانا ہے۔ جی حضور چلیں پھر، ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ پیر اور مرید دونوں چل پڑے، اس غریب کے آستانے پر غریب خانے پر گئے، دستک دی، وہ بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا، اس نے حضرت کو دیکھا تو شور مچایا، امی مولوی صاحب آ گئے، امی مولوی صاحب آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بیچارے کے گھر میں بٹھانے کے لیے جگہ تو تھی نہیں، اللہ ہی جانے کیسا گھر ہوگا، جگہ نہیں تھی گھر میں بٹھانے کے لیے۔ وہ ٹاٹ لے کر کے آیا، گلی کے کنارے پر بچھایا، کہا مولوی صاحب یہاں بیٹھ جائیں۔ بھائی جان عجز کا عالم یہ ہے، تکبر سے نکل کر عجز کی دنیا میں جو لوگ آتے ہیں نا، ان کا مقام و مرتبہ اللہ بہت بلند کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب یہاں بیٹھ جائیے، کیا خیال ہے؟ مسجد کے امام کو اس طرح کوئی بٹھانے کے لیے تیار ہے؟ وہ خالی ایک امام نہیں ہے، امام اہل سنت ہیں، امام اہل سنت ہیں، کروڑوں لوگ ان کے تابع ہیں، کروڑوں لوگ ان کی جناب والا پیروی کرتے ہیں، علم و عرفان کے درخشندہ ستارے ہیں، 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ کہا مولوی صاحب یہاں بیٹھ جائیے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا وقت کا امام بلا تردد بلا جھجک اس ٹاٹ پر بیٹھ گیا۔ لوگ آ رہے ہیں، حضرت آپ ہمارے گھر چلیے۔ فرمایا جاؤ اپنا کام کرو، ہم ان کے مہمان۔ اللہ اکبر۔ میزبان کی مرضی، جدھر مرضی بٹھا دے، اس نے بٹھا دیا، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ جو آ رہا دیکھ رہا، حضرت آپ چلیے ہمارے گھر میں، ہم تو مشتاق ہیں آپ کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے۔ کہا آج ہم ان کے مہمان ہیں، ادھر ہی بیٹھیں گے۔ تھوڑی دیر گزری کہ بچہ روٹیاں لے کر سالن لے کر کے آ گیا۔ اب آپ جانتے ہیں جو بوڑھی عورتیں وہ بھی لکڑیوں پر چولہا جلا کر کے جو روٹیاں پکاتی ہیں، کہیں سے کچی ہوتی ہیں، کہیں سے پک جاتی ہیں، کہیں سے موٹی رہ جاتی ہے، کہیں سے کچھ ہوتا ہے، اسی انداز میں روٹیاں پکی ہوئی ہیں، دال پکی ہوئی ہے۔ سامنے آ گئی تو ساتھ جو خلیفہ مرید تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کھائیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ مہربانی کریں، آپ بس آ گئی ہے، میں کھا لیتا ہوں، آپ نہ کھائیں۔ کہا مولانا فقیر پیٹ بھر کے کھائے گا، فقیر پیٹ بھر کے کھائے گا۔ پھر لکھنے والوں نے لکھا اعلیٰ حضرت اس بچے کی دلجوئی کرتے ہوئے لقمے چبا چبا کر کے کھائے جا رہے ہیں، بچہ خوش ہو رہا ہے، ہماری دعوت حضرت کو بڑی اچھی لگی، آپ کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو آپ کے رفیق سفر مولانا صاحب تھے، مرید کامل تھے، فرمانے لگے مولانا اگر ایسی خلوص والی دعوتیں ہونا احمد رضا روز قبول کرنے کو تیار ہے۔ اس کا عالم یہ ہے۔ اور ادھر ریاست نان پارا کا نواب، وہ ان کے پیغام آ رہے ہیں، حضرت ملاقات کا ٹائم دے دو، ملاقات کا ٹائم دے دو، ملاقات کا ٹائم دے دو۔ نوابوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، غریبوں کے لیے ٹائم ہے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، ان کے آگے کیا ہے تخت سکندری جناب والا؟ غور کیجئے، اس کا عالم یہ ہے۔ اور علم کا عالم کیا ہے؟ علم کے اندر مہارت کتنی ہے، علم کے اندر مقام کتنا ہے، علم کے اندر مرتبہ کتنا ہے۔ ادھر عشق کی بات کریں تو عشق کے اندر کتنا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان کا علم، پھر عشق، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عشق تو انتہا کو پہنچا ہوا تھا، حضور کی نعتیں لکھتے لکھتے کبھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، پھر ان آنسو بہتے ہوئے آنسوں میں کہتے ہیں میرے حضور بھی تو رویا کرتے تھے نا، میرے حضور کی چشمان کرم نے تو آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں نا۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کا پھر تذکرہ کرتے ہیں، اپنے آنسو بھول جاتے ہیں، حضور کے آنسوں پہ لکھتے ہیں
اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کبھی مصطفیٰ کریم گھر میں بیٹھ کر کے روئے، کبھی حجرے میں بیٹھ کر کے روئے، کبھی غار ہیرا میں جا کر کے روئے، کبھی غار سور میں جا کر کے روئے۔ مصطفیٰ کریم کبھی طائف کے میدانوں میں لوگوں کی تکلیفوں پر نہیں، قوم راہ راست پر نہیں آتی، کبھی وہاں بیٹھ کر کے حضور نے آنسو بہائے، امت کے لیے دن میں بھی روئے، راتوں میں بھی روئے۔ آج رونا تو یار ہمیں بھی آ جاتا ہے، گھر کا کوئی عزیز چلا جائے، انتقال کر جائے، آنکھیں آنسو بہا لیتی ہیں، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے آنکھیں آنسو بہا لیتی ہیں، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے آنکھیں چھما چھم برسنے لگ جاتی ہیں، دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ امت کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر، امت کے طور طریقے کو دیکھ کر، امت تباہی کے گھاٹ جو اتر رہی ہے، ان کو دیکھ کر کے کبھی ہم نے آنسو بہائے، حضور کی یاد میں کبھی آنسو بہائے، حضور کی محبت میں کبھی آنسو بہائے، حضور کے عشق میں کبھی آنسو بہائے۔ کبھی تو وہ دن بھی آئے حضور کی یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ٹوٹے ہوئے دل میں آقا کو پکار لیں۔ اس امام نے وہ طریقہ بھی بتایا، کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یہ روتی ہوئی حالت میں اگر پیغمبر کو پکارے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کہا ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کبھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے۔ اب یہ دو باتیں اتنی پکی ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں واللہ وہ سن لیں گے۔ یہ یقین کامل دلوایا امت کو۔ امام احمد رضا میں دو خوبیاں نمایاں نظر آتی ہیں، ایک تو خود یقین کامل ہے اور لوگوں کا یقین کامل بنایا، کہا واللہ وہ سن لیں گے۔ جن دنوں میں یہ لکھا جا رہا تھا دیوار کے پیچھے نہیں سنتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، میرے امام نے قسم کھائی، کہا واللہ وہ سن لیں گے، صرف سنیں گے نہیں امداد کو پہنچیں گے۔ دو باتیں ہو گئی، واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ اتنا بھی تو ہو کوئی، اب یہ عوام کو کہا اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی۔ کہتے ہیں یار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ پھر کہتے ہیں ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی۔ کہتے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھے دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ سنیے ذرا، سنیے ذرا، آپ دوسری مرتبہ جب حج پہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مواجہہ شریف میں حاضری دی میرے امام نے، سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دی، جس کو کسی عاشق نے کہا سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سا آسی ہو، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ۔ یہ شیخ کامل امیر اہل سنت اعلی حضرت کے اس دور میں نائب، وہ کہتے ہیں ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ۔ مواجہہ شریف میں آپ نے بھی حاضری دی ہوگی، فقیر کو بھی سعادت ملی ہے، کیفیت جن کی بن جاتی ہے، نہیں تو متوع شرطے حاجی اللہ یلہ یلہ، مختصر مختصر مختصر۔ اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جن کی لائن مل جاتی ہے پھر ان کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے، تار جو مل جاتی ہے نا، دل کا راستہ دل سے ہوتا ہے نا، جو حضور کی بارگاہ میں بندہ التجا کرتا ہے تو پھر کئی دیر تک بھی بندہ کھڑا رہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مواجہہ شریف میں ہے، دل میں ایک اونگ اٹھی جس نبی کی ذات کا
تحفظ میں کرتے کرتے زندگی کے اس موڑ تک آ گیا ہوں، آخری ایام زندگی کے آخری سال چل رہے ہیں۔ آقا حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے وقت گزر گیا، آپ کی حدیث کا درس دیتے دیتے وقت گزر گیا، آپ کے تذکرے کرتے کرتے زندگی کے ماہ و سال گزر گئے، زندگی اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ پاک پیغمبر کبھی ہم نے بخاری اٹھا کر کے پڑھائی ہے تو یہ حدیثیں نظر آئی ہیں، مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے حضور فرماتے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ کبھی بخاری پڑھاتے ہوئے یہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے، مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر آپ کا ارشاد پڑا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا کریم مجھے جاگتی حالت میں دیکھے گا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ کریم اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کریم یہ پردے اٹھیں گے، حجابات اٹھیں گے، جلوہ نظر آئے گا۔ خواب میں تو کئی مرتبہ دکھا دیا، سونا کریمہ آپ کے در پر سائل آئے اور آ کر سوال کرے، آپ انکار نہیں کرتے کیونکہ میرے امام پہلے اقرار کر چکے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، خود اقرار کر چکے تھے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اس بارگاہ میں لا نہیں ہے، انکار نہیں ہے، مانگنے والے نے جو مانگا عطا فرما دیا۔ کریم آج سوال یہ ہے، دیدار کرنا ہے اور دیدار بھی خواب میں نہیں کرنا، بیداری میں کرنا۔ عشق ہے، الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے، جذبہ عروج پر ہے۔ کریم خواب میں تو دیکھا ہے، جاگتی حالت میں دیکھنا ہے، خواب کی دنیا سے نکل کر کے بیداری میں دیکھنا ہے۔ اڑ گئے، آپ جانتے ہیں نا، حدیث سن رکھی ہوگی علماء سے آپ نے بھی، کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ پر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، مجبور ہو کر نہیں، مجبور ہو کر نہیں، اللہ مجبور ہے ہی نہیں ہے، مجبور ہو کر نہیں، ان سے محبت کی وجہ سے ان کی قسم قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی حدیث سن رکھی ہوگی، بخاری کی حدیث ہے، جو فرائض کی پابندی کرتے کرتے نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بن جاتا ہے تو اس کے کان بھی بن جاتا ہوں، آنکھیں بھی بن جاتا ہوں، ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، جن پاؤں سے چلتا طاقت بھی میری آ جاتی ہے۔ اب جناب والا کہا حضور جلوہ دیکھنا ہے، خواب میں نہیں بیداری میں دیکھنا ہے۔ حضور پردہ اٹھ جائے گا، پھر جب وہ حجابات اٹھے نا تو کہا واہ خورشید تھا کس زور پر۔ سورج کو کہتے ہیں خورشید، آب و تاب کے ساتھ جب چمک رہا ہو تو اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے تشبیہ کیا دی ہے، خورشید تھا کس زور پر، زوروں پہ آفتاب ہے، زوروں پر آفتاب ہے۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، 14ویں رات کا چاند کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ اب یہ دو باتیں ہیں، ایک تو سورج ہے وہ بھی پورے عروج پر ہے، ادھر 14ویں کا چاند بھی پورے عروج پر ہے، ادھر چاند کی بات کی ہے ادھر سورج کی بات کی ہے، اور بیچ میں آ کر کے مدینے کے چاند کی بات کی ہے۔ اللہ اکبر، کا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ جب ان کے چہرے سے نقاب اٹھا، حجابات اٹھے، صاف چہرہ نظر آیا، چہرہ مبارکہ نظر آیا، جس کو قرآن نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت روشن دن کی قسم،
واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی کی قسم۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں والضحیٰ کا اشارہ حضور کے چہرے کی طرف، واللیل اذا سجا کا اشارہ محبوب کی زلفوں کی طرف۔ تو گویا مالک فرما رہا سونا تیرے چمکتے دھمکتے چہرے کی قسم بھی ہے، تیری مبارک سیاہ زلفوں کی قسم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ والضحیٰ، کبھی قرآن نے کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، ہم ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی قرآن کریم یوں اعلان کرتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کا تمہیں ارادہ ہے۔ ادھر غزالی زماں راضی دوران سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ احمد سعید کاظمی لجپال کی روح تڑپی، انہوں نے کہا جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے۔ ادھر تاجدار گولڑا کی روح تڑپی، کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، سونا متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ کبھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پیر مہر علی آل نبی اولاد علی، حضور لاؤ مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن اوہا مٹھیاں گالیں اللہ مٹھن جو وادی ہمرا سن کریاں۔ ادھر میرے امام کہہ رہے ہیں کریم بیداری کی حالت میں دیکھنا ہے، تو کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آئیے میرے برادران کے بلانے پر میلاد کی محفل میں آنے والے لوگوں، میلاد کی محفل میں ذکر مصطفیٰ سننے والے لوگوں، مصطفیٰ کریم کی باتیں سننے والے لوگوں، پھر میرے امام نے حضور کے سر سے لے کر پاؤں تک سلام پڑھا، اور سلام بھی ایسا پڑھا قرآن حدیث اقوال بزرگان دین کی روشنی میں سر سے لے کر پاؤں تک سراپا اقدس بیان کیا، جس کو کسی شاعر نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جب بننے والے کی یہ شان ہے تو بنانے والے کی شان کیا ہوگی۔ میرے امام شروع ہو گئے سلام پڑھنا، جب جلوائے جہاں آرا نظر آیا تو کہا سر کو دیکھا تو کہا جس کے آگے سرے سروراں خم رہے۔ اب ایک ایک شعر کی میں شرح بیان کرنے لگوں تو وہ ریدھم باقی نہیں رہے گا، وہ ذوق و شوق جو آپ کے قلوب و اذہان میں رچ بس گیا ہے اس کے لطف میں تھوڑی کمی واقع ہوگی، سمجھتے خود جائیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی شرح مجھے آتی نہیں ہے، فقیر نے اس کی شروحات بھی پڑھی ہوئی ہیں، سننا ذرا۔ کہا جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے سرے اقدس میں زلفیں نظر آئی تو کہا وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس زلفوں میں جو جناب والا کنگھی کی حضور نے کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت لاکھوں سلام۔ پھر میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس نظر آئی، کہا سنیے جناب جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس ماتھے کے اندر پیشانی کے اندر ایک رگ تھی حضور کے، جب آپ کو جلال آتا وہ پھول جاتے اور بھی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ میرے امام نے کہا چشمائے مہر میں موجے نور جلال
اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کی آنکھیں دیکھی نا، آنکھوں کی طرف بڑھے تو آنکھوں کے اوپر ابرو پہ نگاہ پڑی، اللہ اللہ کہا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ پھر چشمان کرم کو دیکھا، کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور نبی کریم کی وہ مبارک آنکھوں کے بعد ناک مبارکہ نظر آئی، تو پھر آنکھوں کا ذکر بھی کیا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کا دیدار ہو رہا ہے، آپ کے لبہائے مبارکین کو دیکھا تو اس پہ تبسم ہے، کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ان ہونٹوں کا ذکر کیا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب لب مسکرائے تو دانت نظر آئے، دانتوں پر سلام پڑھ دیا، کہا جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہ مسکرائے تو زبان نظر آئی، کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر زبان کے ساتھ ساتھ دہن نظر آیا، کہا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر پورے منہ پر سلام پڑا، کہا چاند سے منہ پہ تاباں، درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ پھر جو حضور کو پسینہ آیا، اس پسینے پر درود و سلام پڑا، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کی داڑھی پر سلام پڑا، ریش خوش معتدل، مرہم ریش دل، سبزائے نہر قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کی داڑھی کے خط پر سلام پڑا، خط کے گردے دہن وہ دل آرا پھون، حالائے ماہ ندرت، چاند جب چمک رہا ہوتا ہے اس کے گرد حالہ بنا ہوتا ہے، کہا حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے کانوں پر سلام پڑا، کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر درود پڑھا، سلام پڑھا، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک بات میں کئی باتیں ہیں، حضور کھاری کنویں میں تھوک دیتے ہیں، لوہا پہ دان ڈال دیتے ہیں، وہ کھاری نہیں رہتا، سارا میٹھا ہو جاتا ہے اللہ، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ پھر شانہ اقدس پر سلام پڑا، کہا دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دونوں ہاتھ بازوؤں پر درود و سلام پڑا، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، سعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ایک بازو پر سلام پڑا، کہا جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ہاتھ پر سلام پڑا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ہاتھ کی انگلیوں پر سلام پڑا، کہا نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ہاتھ کی ہتھیلی پر سلام پڑا، کہا جس کے ہر خط میں ہے موج نور جلال، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ناخونوں پر سلام پڑا، یار کوئی اپنے یار کے ناخونوں کا بھی ذکر کرتا ہے، امام احمد رضا نے اپنے یار کے ناخونوں کا بھی ذکر کیا ہے، کہا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخونوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کی پشت کی طرف بڑھے، کہا روئے آئینہ علم پشتے حضور، پشتی یہ کسر ملت پہ لاکھوں سلام۔ پھر پشتے اطہر میں مہر نبوت، اس کی طرف بڑھے، کہا حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ تھوڑا نیچے آئے تو کمر، کہا جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کے بندی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آگے کی طرف آئے تو سینہ اقدس
کا رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام. پھر تھوڑا اندر جھانکا تو حضور کے دل پر توجہ گئی. کہا دل پہ کیسے سلام پڑھوں، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. تھوڑا نیچے آئے تو پیٹ مبارکہ کا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تھوڑا نیچے آئے تو گھٹنے کا انبیاء طے کریں جن کے زانو حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. تھوڑا نیچے آئے تو پنڈلیاں کا شاخ نخل کرم، ساک اصل قدم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام. تھوڑا نیچے آئے تو قدم کا کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. پھر کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور کا سراپا اقدس، میرے حضور کا چہرہ مبارکہ سر سے لے کر پاؤں تک اعضائے اقدس پر درود و سلام پڑا. کیا خیال ہے یہ چہرہ نظر کس کو آتا ہے؟ میں نے کہا جو حضور کا میلاد مناتا ہے، میلاد والے آقا کبھی نہ کبھی اس کے خواب میں آ کر اس کو اپنا جلوہ بھی دکھا دیا کرتے ہیں. جی ہاں سنیے ذرا. مصر کے اندر ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا، ہر سال نبی کا میلاد منایا کرتا، ہر سال نبی کے میلاد کا جشن دھوم دھام سے منایا کرتا. اس کے پڑوس میں یہودی اور یہودن رہا کرتے. یہودن ایک دن یہودی سے پوچھنے لگی، یہ مسلمان ہمسایہ جو ہے ہر سال ہی گھر سجا لیتا ہے اور محفل کرتا ہے، لنگر کا اہتمام کرتا ہے. یہودی نے یہودن سے کہا اس کا عقیدہ ہے کہ اس سال کے اس مہینے میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ان کے نبی کائنات عالم میں جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ اپنے نبی کے آنے کا جشن مناتا ہے. آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا تمہارے نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا ہر سال تو کس نے کہا پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے. بھئی لیلۃ القدر کی رات آتی ہے نا، انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رات تو آتی ہے نا، تو نزول قرآن کی محفلیں کون سا مسلک ایسا جو نہیں کرتا؟ بھئی قرآن آج نازل ہوگا؟ کہا نہیں 14 صدیاں پہلے نازل ہوا تھا. میں نے کہا پھر آج نزول قرآن کی رات کیسے ہوگی؟ کہا نہیں اس رات نازل ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی جس رات قرآن آئے جشن مناؤ، جس رات صاحب قرآن آئے. مشورہ کر لو بولنا کہ نہیں بولنا. اللہ اکبر. جس رات صاحب قرآن آئے اس رات جشن نہ مناؤ. اچھا بھائی، یہودی نے کہا یہودن سے اس کا عقیدہ ہے اس کے نبی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آئے، یہ جشن مناتے ہیں. اس یہودن کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ کہنے لگی مسلمانوں کا عقیدہ کتنا اچھا ہے. بولنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، سب کو بولنا چاہیے. میں نے آپ کو بلوایا بھائیان پوری تقریر میں نہیں بلوایا، میں نے خود بولتا رہا ہوں اور بلوانے کو جائز بھی سمجھتا ہوں، ناجائز بھی نہیں سمجھتا. لیکن موقع کی مناسبت سے آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں. ہم کچھ کہیں گے تو شکوہ ہوگا. اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا. یہودن نے کہا مسلمانوں کا عقیدہ کتنا اچھا. وہ غیر مسلم ہو کر مسلمانوں کے اس عقیدے کی تائید میں بول رہی ہے. جب وہ غیر مسلم ہو کر بول رہی ہے تو پھر نبی کسی کا احسان رکھتے تھوڑی ہیں. اللہ اکبر. اچھا سنیے، بات ختم ہو گئی. وہ بھی سو گئی، یہودی بھی سو گیا، یہودن بھی سو گئی، اور مسلمان نے میلاد منایا وہ بھی سو گیا. اب یہودن رات کو خواب کی دنیا میں پہنچتی ہے. خواب دیکھتی ہے کہ ہمسائے کے گھر میں نور ہی نور ہے. آہستہ آہستہ
اور آہستہ آہستہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ اچھا بزرگوں کی آمد ہو رہی ہے، نورانی چہرے والے بزرگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اب یہ مجسمہ حیرت بنی ہوئی ہے، یہ نورانی قافلہ کیسا ہے؟ یہ بڑے حسین بزرگ ہیں، کمال بزرگ ہیں، نور ہی نور ہے۔ اچھا یہ جو بزرگ آئیں یہ ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ یہودن کہہ رہی ان جیسا کوئی نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا میں بڑی محبت سے کرتا ہوں، بڑے پیار سے کرتا ہوں، تنقید بھی بڑے محبت اور مہذبانہ انداز میں کرتا ہوں۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، تنقید برائے اصلاح۔ یہ بزرگ اچھا اب اس نے کسی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا منظر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ مسلمان میلاد مناتا ہے ہر سال، اور یہ میلاد والے نبی اور 7 غلام برکتیں دینے آئے ہوئے ہیں۔ کہا میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا دیدار رسول کرنے کا شوق ہو تو حضور کا میلاد مناؤ اور نیت کرو یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، گھر میں بھی برکت ہو جائے گی، مال میں بھی برکت ہو جائے گی، جان میں بھی برکت ہو جائے گی، بیماریاں بھی چلی جائیں گی، امن بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا۔ منا کر تو دیکھو میلاد کتنی برکتیں ملتی ہیں جناب، سننا ذرا جناب۔ اب اس نے کسی سے پوچھا میں ان سے کچھ بات کروں تو میرا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے حضور کو پکارا، میرے آقا کی زبان سے نکلا لبیک، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، آپ مجھے بھی لبیک کہہ رہے ہیں۔ اب میرا دل کرتا صوفی صاحب میں آرام سے بول کر کے آپ لوگوں کی تھوڑی اونچی آواز سن لوں، میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ جملہ میں نے آرام سے پڑھنا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب جملہ سنیے گا۔ حضور نے کہا ہاں تو مسلمان تو نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے ابھی ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ پتا ہے اللہ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا پوشیدہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں تو۔ مجھے بتایا گیا، مجھے پتا ہے تو ابھی مسلمان ہوگی۔ لکھنے والوں نے لکھا، پھر اس نے دیر نہیں کی، فوراً کلمہ پڑھا، حضور کی خادمہ حضور کی کنیز بن گئی، جان عالم کی ذات پر ایمان لے آئی۔ صبح اس نے اٹھنے کا جب سو گئی، سوتے ہوئے کہا میں صبح اٹھوں گی تو اسی پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد بھی مناؤں گی، خوشی بھی مناؤں گی، اور میں اپنا اظہار بھی کروں گی میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ جیسے وہ صبح اٹھی نا، اس کا گھر والا پہلے ہی اٹھا ہوا ہے اور وہ آج گھر میں چہل پہل ہو رہی ہے، وہ سودا سلف لا رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے آپ کو کیا ہوا، آپ کس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر کے بولنے لگا، کہنے لگا تیرے مسلمان ہونے کی خوشی میں میلاد کا انتظام کر رہا۔ اللہ بھائی جان، اب جملہ سننے کے بعد جو بندہ کم از کم نہیں بولے گا، قاری محمد رمضان اتاری کو دکھ ضرور ہوگا۔ اس نے کہا میرے سر کے تاج آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں؟ کہنے لگا جس نبی نے آ کر تجھے کلمہ پڑھایا، جاتے جاتے مجھے بھی پڑھا گئے، جاتے جاتے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے گئے ہیں، تو دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ کہا میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا غیر مسلموں کو ایمان ملتا ہے اور عاشقوں کو دیدار ملتا ہے۔ اب سن لو، میرے شیخ کامل نے ایک بات اور بڑی پیاری لکھی ہے۔ کہا کسی عالم دین نے حضور کی زیارت کی، پوچھا جانے عالم سید عالم یہ مسلمان ہر سال میلاد مناتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس صدی کے عظیم ولی کامل امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب، جن کو اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، اور جن کی زہد و تقوی کی مثالیں ہر طبقے میں لوگ دیتے ہیں، جن کی سادگی کی مثالیں دیتے ہیں، جن کے کام کی مثالیں دیتے ہیں، جن کی تحریک کی مثالیں دیتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ مانتے ہیں، جن کو سلام کرتے ہیں، اندر سے تو مانتے ہیں، بار بار کبھی انکار بھی کر لیتے ہیں، کبھی اگل بھی دیتے ہیں، اقرار بھی کر لیتے ہیں۔ بہرحال سننا ذرا،
وہ کہتے ہیں اس عالم نے پوچھا حضور ہر سال مسلمان میلاد مناتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اب میں جملہ آرام سے پڑھنے لگا ہوں، صوفی صاحب بالکل آرام سے پڑھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا میں اونچی بولوں تو لوگ بھی اونچی بولیں گے، میرا عجیب فلسفہ ہوتا ہے، میں کہتا میں آہستہ بولوں لوگ اونچی بولیں، میں آہستہ اس لیے بولوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگ اونچی اس لیے بولیں کہ مجھے اگلی بات کرنے میں ذوق پیدا ہو جائے۔ اب میں آرام سے پڑھنے لگا ہوں، جملے بھائی جان سننا ذرا۔ کہا آقا مسلمان ہر سال میلاد مناتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میرے حضور نے جو فرمایا نا، سنیے کمال کی بات، کہا جو ہم سے خوش ہوتا ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال گھڑی پر میری نگاہ چلی گئی ہے، بیان میں ابھی گئی ہے میری نگاہ، پہلے نہیں گئی، ہاں ابھی میری نگاہ گئی ہے۔ تو آئیے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ آیت کا ترجمہ سن لیں، ایک حدیث سن لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ میرے حضور میرے اللہ کا کلام ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا، اپنے پسندیدہ رسول کو ان میں مبعوث کیا۔ اتنی نعمتیں دی، کسی پر احسان نہیں ہے۔ جب اپنا یار دیا تو کہا یہ میرا احسان ہے، کوئی یار بھی کسی کو دیتا ہے؟ تمہیں دیا ہے، تمہیں دیا ہے، اپنا محبوب دیا ہے تو احسان تو جتلایا ہے نا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سنن نسائی کی معتبر حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پیارے پیغمبر کے صحابہ ایک محفل لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف لائے، جان عالم نے دیکھا میرے یار بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا ما اجلسکم، میرے صحابہ تم نے یہ مجلس کیوں سجائی ہے، محفل کیوں سجائی ہے؟ آج بھی کوئی معظم بھائی کو پوچھے محفل کیوں سجائی، مغیر احمد سے پوچھے محفل کیوں سجائی، حافظ مغیث احمد سے پوچھے کیوں سجائی، ان کے اعزاء و اقربا سے پوچھے کیوں سجائی، ان کے دوستوں سے پوچھے کیوں سجائی؟ تو حضور نے 1400 سال پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا، صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ تم نے یہ مجلس کیوں سجائی ہے، کس لیے سجائی ہے؟ وہ صحابی تھے، مرضی آپ کی اور مرضی آپ کی، صحابی تھے، کہا جلسنا، آقا اے جلسہ سی ایس واسطے کیتا ہے، پنجابی میں اے آقا اے جلسہ اسی ایس واسطے کیتا ہے، کس واسطے؟ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جلسہ ہم نے اس لیے کیا ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا، اسلام دیا، آپ کو بھیج کر ومن علینا بکا، آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں یہاں پر بیٹھ کر اس کریم کا ذکر بھی کر رہے، شکر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ، میرے حضور نے اگلے جو جملے ارشاد فرمائے، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، میرے صحابہ جو تم نے کہا ہے دیکھ لو، اس پر اللہ کی قسم کھا سکتے ہو کہ تمہارا مقصد یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہی ہے۔ صحابہ نے فوراً کہا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں پیدا کرنے والے الہ کی قسم ہے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کریم یہی مقصد ہے جو عرض کر رہے، یعنی میلاد۔ اب حضور کے علم میں تھا قرب قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے صحابہ پر تبرع کرنے والے ہوں گے، الزام لگانے والے ہوں گے، میرے حضور نے ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے جملے کیا ارشاد فرمائے، سنیے، اما انی لم استحلفکم تہمت لکم وانما اتانی جبریل علیہ السلام، کہا میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے نا، میں نے تہمت نہیں لگائی، الزام نہیں لگایا، شک نہیں کیا، بات یہ ہے میرے پاس جبریل آئے،
میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، میرے حضور نے فرمایا وہ جبریل آئے، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی، یا رسول اللہ اس وقت جو آپ کے صحابی کر رہے ہیں جو کام، صحابہ اس وقت جو کام کر رہے ہیں، اب مجھے آپ کا جواب چاہیے، صحابی کیا کر رہے تھے؟ بولنا تاکہ آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو جائے، کیا کر رہے تھے؟ سارے بولیے، اونچی بولیے۔ وہ نماز کا وقت نہیں تھا کہ وہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوں، وہ حج کا سیزن بھی نہیں ہے کہ احرام باندھے ہوئے ہوں، وہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ روزے رکھے ہوئے ہوں، وہ جہاد کا موقع بھی نہیں ہے کہ تلواریں اٹھائی ہوئی ہوں۔ وہ صحابی کر کیا رہے تھے؟ میلاد منا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بولیے، میلاد منا رہے تھے۔ جبریل آئے، صحابہ جبریل آئے، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی، یا رسول اللہ آپ کے صحابی جو اس وقت جو کام کر رہے ہیں نا، اب میں جملہ آرام سے پڑھ کر اختتام کی طرف چل پڑا ہوں، اور آرام سے مطلب یہ ہے کہ آرام سے پڑھوں اور آپ اپنے مزاج کے مطابق اونچی بولیں گے۔ کہا میرے صحابہ جبریل آئے، انہوں نے آ کر مجھے کہا، یا رسول اللہ اس وقت جو آپ کے صحابی کر رہے ہیں نا، یعنی میلاد منا رہے تھے، اس وقت جو آپ کے صحابی کر رہے ہیں نا، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ بھائی جان اگر دے ذوق اجازت، اگر ذوق اجازت دے تو ایک شعر میں بھی مل کے پڑھا لوں۔ جمہوریت کا دور ہے، ذرا بتائیں پڑھا لوں؟ ایک شعر پڑھانا بات ختم ہو جائے گی، مل کے پڑھیں گے آپ؟ مووی بن رہی ہے نہیں تو سارا سال یہ دیکھیں گے، اور مجھے محسوس ہوا کہ نیچے ہماری اسلامی بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، پردے میں رہ کر باپردہ انداز میں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، کہیں کچی نہ ہو جائے ہماری۔ اب میں کہہ رہا ہوں جس نے مل کے پڑھنا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت، بھائیان اونچی پڑھنے کا وعدہ کیا ہے، تیرا کھاواں، یا اللہ جو اونچی آواز میں پڑھ لے، بیمار ہے تو شفا مل جائے، مقروض ہے تو قرضہ اتر جائے، اللہ اولاد کا طلبگار ہے تو اولاد مل جائے۔ ہماری اسلامی بہنیں، ہماری بابیاں، ہماری خالائیں جو دل میں جائز تمنا لے کر کے آئی ہیں، ان کی تمنا پوری ہو جائے، ان کی آواز اوپر نہ آئے، وہ بھی آہستہ آہستہ پڑھ لیں، میرے ساتھ شریک ہو جائیں، محفل میں شریک تو ہیں ہی، ذرا کلام میں شریک ہو جائیں، اونچی آواز میں آپ ہی پڑھ لیں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اچھا سنیے جناب والا، سنیے، بات ہو گئی ختم، بالکل ختم ہو گئی بات۔ چار باتیں ہر بیان کے اینڈ پر ضرور کرتا ہوں۔ نماز کی پابندی، جس پیارے پیغمبر کا میلاد منایا وہ خود فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میلاد مناؤ لیکن نماز بھی پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی نماز تو پڑھتے نہیں، میلاد کیوں مناتے ہو؟ او بھائی نماز بھی پڑھو، میلاد بھی مناؤ۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ تم نماز تو پڑھتے نہیں، میلاد کیوں مناتے ہو؟ بھائی جان ایک گناہ اگر بندہ کر رہا تو کہیں تو دوسرا گناہ بھی کر، یہ بات تو نہیں ہے۔ ایک نیکی نہیں کی جا رہی، دوسری تو کر رہا ہے نا، تو یہ طریقہ سمجھانے کا بھی ذرا معترض کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے، طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ بھائی میلاد اپنی جگہ پہ، نماز اپنی جگہ پہ، نماز بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، میلاد بھی منائیں گے، ہم نمازی بھی بنیں گے، میلادی بھی بنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2 کہا کرتا ہوں اپنے والدین کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی بد دعاؤں سے بچو، ان کی خدمت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔
زندگی میں جو محبت سے ماں یا باپ کی طرف دیکھ لے، سونے محبوب فرماتے ہیں اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسکرا کر دوستوں سے تو ملتے ہو، والدین سے بھی مسکرا کے ملا کرو، ادب سے یاروں سے تو ملتے ہو۔ یار کی ماں کو تو خالہ بنایا ہوا ہے، اپنی ماں کو حقیقی ماں سمجھ کے کبھی پیار کر لو، ان کی دعائیں لے لو، باپ کی دعائیں لے لو۔ تیسری بات یہ کیا کرتا ہوں، ہمیشہ رزق حلال کماؤ، کبھی بھی حرام کا ایک لقمہ بھی اندر نہ جانے دو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلا گیا 40 دنوں تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایک لقمہ اور جس کے پیٹ میں ہو ہی حرام۔ آخری بات یہ کیا کرتا ہوں، کبھی بھی کسی کا حق نہ دبانا، چاہے بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، اینی ون کوئی ہے، کبھی بھی کسی کا حق نہ دبانا۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ میری بات ختم۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے رہا کرو۔ خوشخبری کی بات ایک ہے کہ آنے والا ہفتہ، ایک تو کل ہفتہ ہے، اس کے آگے جو ہفتہ ہوگا 2 نومبر بروز ہفتہ، قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم کے اندر دعوت اسلامی کا عظیم الشان اجتماع مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے۔ براہ راست امیر اہل سنت کراچی سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، پورے ملتان کے لوگ وہاں جمع ہو کر کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ آپ کو بھی دعوت ہے، اور میرے بھائی وہ کارڈ بھی لے کر کے آئیں، بچے کو دے دیں، بانٹ بھی دیں گے ان کو۔ آج ہمیں اسلامی بھائیوں نے کارڈ دیے تھے، سارے دے دیں، بانٹ دیں گے۔ تو اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ مصطفیٰ جان رحمت لا مرحبا مرحبا مرحبا